کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے؟ گھر کی پریشانیاں الگ، پیسوں کی ٹینشن الگ، لوگوں کی باتیں الگ، اور اوپر سے اپنے خواب پورے نہ ہونے کا خوف۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی نے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی ہوں۔ زیادہ تر لوگ ایسے وقت میں دو غلطیاں کرتے ہیں، یا تو وہ گھبرا کر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں یا پھر ہار مان کر رک جاتے ہیں۔ لیکن آج کی کہانی آپ کو ایک ایسی حقیقت سمجھائے گی جو شاید کسی کتاب میں نہ ملے۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب امید ختم ہوتی نظر آتی ہے، مگر اصل تبدیلی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک وسیع جنگل تھا جہاں کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، زمین خشک ہو چکی تھی اور پانی کے زیادہ تر ذخیرے ختم ہو گئے تھے۔ جانور پریشان تھے، مگر ایک ہرن کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی، کیونکہ وہ کئی گھنٹوں سے پانی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے قدم کمزور ہو چکے تھے، ہر سانس کے ساتھ پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی پہاڑی کی طرف جاتی تو کبھی گھنے درختوں کی طرف، مگر ہر جگہ مایوسی ہی ملتی۔ آخر کار تھک کر وہ رک گئی۔ چند لمحے خاموش کھڑے رہنے کے بعد اسے دور کہیں پانی کے بہنے جیسی آوازیں سنائی دیں۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، مگر امید نے اسے دوبارہ حرکت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھی اور کچھ فاصلے پر اسے ایک دریا نظر آیا۔ اس لمحے اس کے اندر نئی طاقت آ گئی۔ وہ جلدی سے پانی کے کنارے پہنچی اور جھک کر پانی پینے لگی، لیکن اچانک اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، ایک شکاری خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی نظریں سیدھا اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ گھبرا کر اس نے بائیں طرف دیکھا تو اس طرف گھاس کے پیچھے ایک خطرناک شیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ پیچھے سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ جنگل میں آگ لگ چکی تھی اور ہوا کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چند لمحوں میں اسے احساس ہو گیا کہ وہ چاروں طرف سے گھر چکی ہے۔ سامنے گہرا دریا تھا، دائیں طرف ایک شکاری کھڑا تھا، بائیں طرف جھاڑیوں میں شیر گھات لگائے بیٹھا تھا، اور پیچھے جنگل میں آگ پھیل رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر راستہ خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یا خدا، میں چاروں طرف سے گھر چکی ہوں، اب میں کیا کروں؟ پلیز میری رہنمائی کرو۔ چند لمحے گزرے، دل کی دھڑکن آہستہ ہونے لگی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر ہر طرف خطرہ ہی ہے تو خوف زدہ ہونے سے کیا ہوگا؟ میں یہاں کیوں آئی تھی؟ صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے نا؟ یہ سوچتے ہی اس کے اندر عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈر کی بجائے اپنے مقصد پر توجہ دے گی۔ وہ آہستہ سے جھکی اور مکمل سکون کے ساتھ پانی پینے لگی۔ اچانک موسم بدلنے لگا، آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، تیز ہوائیں چلیں اور پھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بارش نے آگ کو بجھا دیا۔ پھسلن کی وجہ سے شکاری کا نشانہ ہرن کو نہیں لگا، بلکہ ہرن کے پیچھے کھڑے شیر کو جا کے لگا، جس سے ہرن شیر سے بھی بچ گئی اور شکاری سے بھی اور آگ سے بھی۔ جب ہرن نے پانی پی کر سر اٹھایا تو ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ نہ آگ باقی تھی، نہ شکاری، نہ خطرہ۔ وہ محفوظ تھی، بغیر بھاگے، بغیر گھبرائے۔ دوستوں، زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ مسائل کبھی اکیلے نہیں آتے، جب آتے ہیں تو ایک ساتھ آتے ہیں، اور انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ مسئلوں سے نہیں ہارتے، بلکہ وہ اپنے اندر کی گھبراہٹ سے ہارتے ہیں۔ ہرن کے پاس بھاگنے کے کئی راستے تھے، مگر وہ شاید اسے مزید خطرے میں ڈال دیتے۔ اس نے ایک کام کیا، اس نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔ اور دوسری طرف اگر انسان کامیابی کے بہت قریب ہو مگر پریشانیاں دیکھ لے یا اسے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ یاد رکھو، مشکل وقت ہمیشہ مستقل نہیں رہتا۔ اگر آپ ثابت قدم رہیں، اپنے کام پر فوکس رکھیں اور خوف کو فیصلہ نہ کرنے دیں تو حالات بدلنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی صرف یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ دباؤ میں ٹوٹتے ہیں یا مضبوط رہتے ہیں۔ اس لیے جب اگلی بار مشکلات چاروں طرف سے آئیں تو بھاگنا نہیں، رکنا، سانس لینا
اور اپنے مقصد پر قائم رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کامیابی صرف چند لمحے دور ہی ہو